ہاں ایک سوسائٹی ہے، یہ کوئی خواجہ سرا کوئی جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی کمیونٹی نہیں ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جو بطور ڈانسر فیلڈ ہے۔ خواجہ سرا ہوتے ہیں لیکن کم، زیادہ تر خواجہ سرا 70% نہیں ہوتے۔ ہاں میری والدہ جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتی تھی، پھر ماشاءاللہ میری جو ہے وہ 5 بہنیں ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ میری تربیت میں جو ہے وہ کردار میری بڑی بہن نے ادا کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے اس کے لیے، اور میرے بڑے بھائی نے اس کی سختی نے بہت ساری جو ہے وہ میرے اندر سے کمیوں کو دور کرنے میں، اور اس کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نے جو ہے مجھے بہت ساری برائیوں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ جیسی تبلیغ والے ملے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، آپ کے لاہور میں جواد وسیم ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ منظر مین صاحب میرے بہت ہی پیارے، ہاں جی وہ تھے ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت موٹیویشن ملی۔ گندگی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دبئی سے جو ہے وہ شاید آپ کا وہ انٹرویو دیکھیں بھی، دبئی سے جو ہے وہ ایک فیملی نے مجھے کال کی کہ ہمارا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس سوسائٹی میں ناچ گانے والی، لیکن وہ ناچ گانے کے علاوہ بھی بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، تو ان کے اندر چلا گیا۔ تو ہم جو ہے وہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو منتیں کی انہوں نے، میں نے پلے سے کرایا خرچہ، تو میں سرگودا سے گشت کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا تھا، اس لڑکے کے پاس، پھر میں ہر 10 دن بعد 20 دن بعد مہینے بعد جیسے مجھے اللہ توفیق دیتے میں اپنے گھر سے جو ہے وہ اس بچے کو ملنے کے لیے جاتا۔ بہت اس میں صفات تھی اللہ نے ماشاءاللہ۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ سروزہ لگایا، سروزہ لگانے کے بعد تو ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے ماشاءاللہ وہ واپس دبئی گیا، اس نے بال کٹوائے اپنے والدین کے پاس۔ اب ماشاءاللہ ان کے والدین کے بڑے میسیج آتے ہیں، بڑی محبت، اور بڑی 1 روپیہ بھی حرام ہو میں نے ان سے لیا۔ باقی انسان ہے، اسباب کے درجے میں کمزوریاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ جتنے لوگوں کو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا نا، ان کی مائیں سجدوں کے اندر رو رو کے جو ہے وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابر بیگ اور تسی ویکھ رہے ہو اپنا YouTube چینل ABHG TV۔ ناظرین اج میں تہاڈی ایک ایسی شخصیت نال ملاقات کرانی چاہ رہے ہیں جڑے کل تک تے خواجہ سرا سن، لیکن اج اللہ رب العزت نے انہاں دی ایک ایسی خوبصورت مشابت جڑی بنا دیتی ہے، اور چہرے تے سنت انہاں سجائی ہوئی ہے، زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور میں دستا چلا کہ مہک ملک دے بہت جڑے فیورٹ دوست نے، مطلب جند جان نے۔ اچھا مہک کل جدوں آندے نے یہ کی کردے نے، یہ بھی اسی انہوں پوچھاں گے تے کی انہاں دی ایکٹیویٹی ہوندی ہے، صبح کی کردے نے، شام نو کی کردے نے، رات نو کی کردے نے، زندگی کس طرح چل رہی ہے، اور زندگی جڑی انہاں دی چینج کیویں ہو گئی، مطلب کس طرح زندگی چ تبدیلی آ گئی۔ اور ناظرین میں دستا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہ انہاں نو صراط مستقیم دا رستہ دکھایا، بلکہ انہاں دے ذریعے بہت سارے لوگ 100,000 دی تعداد چ جڑے نے اس صراط مستقیم دے رستے تے آ گئے۔ سو یہ چینجنگ کس طرح آئی، ایک کرم کیویں ہویا، ایک کیڑا عمل سی، یہ ساریاں گلاں اسی کران گے ابو ہریرہ صاحب نال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب تو پہلے بہت شکریہ ابو ہریرہ صاحب، تسی اپنا قیمتی ٹائم ساڈے چینل نو دے رہے ہو۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی جو زندگی ہے، مطلب پہلے کہ آپ کا فیلڈ کا نام بھی کوئی تھا، جیسے نام ہوتے ہیں، مطلب فیلڈ کا نام سب سے پہلے تو یہ کہ میں جسے آپ خواجہ سرا کہتے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ یہ کلچر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، تو لائف جو ہے وہ ان کے ساتھ گزری، اور بس اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی جڑتے جڑتے ان چیزوں کے ساتھ جڑ گئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پیدائش ہاں ایک سوسائٹی ہے، یہ کوئی خواجہ سرا کوئی جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی کمیونٹی نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جو بطور ڈانسر فیلڈ ہے۔ باقی بعض لوگوں کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں عیب ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا ہوتے ہیں لیکن کم، زیادہ تر خواجہ سرا 70% نہیں ہوتے، ہاں خود بنے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ جو خواجہ سرا آج کل کے معاشرے میں یا دور میں آپ دیکھتے ہیں وہ خواجہ سرا ایسے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ 30% تقریباً جو ہے وہ ہوتے ہیں، 70% نہیں ہوتے، ہاں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ اچھا جب آپ نے بھی کچھ دیر فیلڈ میں بطور، ہاں اسی طرح ہے جی، وقت گزارا۔ نام بھی آپ نے رکھا تھا فیلڈ میں بھی؟ نہیں نام وہ تو ایک گزرا ہوا ماضی ہے، وہ کیا بتانا میں نے آپ کو، میں نہیں چیزیں بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے، نو پرابلم۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایک اچھا میسج ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ کا کام جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کا کام کیا ہے؟
कैसे आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई कि आप एक आर्ट की फ़न की दुनिया, एक डांसरों की दुनिया, एक ख्वाजा सरा की कम्युनिटी में आप एक वक्त गुजार रहे थे, लेकिन आप में इतना बदलाव, इतनी तब्दीली ये कैसे आ गई? कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया? सबसे पहले तो जो है वो मेरे घर की तरबियत। मेरा घर जो था, मेरी वालदा जो है वो बच्चों को पढ़ाती थी। फिर माशाल्लाह मेरी जो है वो 5 बहनें हैं, तो सारी बहनें जो हैं वो कुरान, नमाज, अल्लाह और उसके रसूल की बातें, वालिद फौत हो गए थे। और सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी तरबियत में जो है वो किरदार मेरी बड़ी बहन ने अदा किया, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे उसके लिए। और मेरे बड़े भाई ने, उसकी सख्ती ने बहुत सारी जो है वो मेरे अंदर से कमियों को दूर करने में, और उसकी जो है वो डांट डपट ने जो है वो मुझे बहुत सारी बुराइयों से निकलने के लिए जो है वो सपोर्ट किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर दूसरे नंबर पे साथ में तबलीग वाले अल्लाह ने मिलवा दिए। तो जैसी तबलीग वाले मिले, मौलाना तारक जमील साहब हैं, आपके लाहौर में जवाद वसीम है, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, और वो मंजर मीन साहब मेरे बहुत ही प्यारे, हाँ जी, वो थे माशाल्लाह। तो इन लोगों की वजह से जो है वो बहुत मोटिवेशन मिली, खुदा की मार्फत नसीब हुई, अल्लाह की जो है वो अल्लाह की ज़ात की रहनुमाई मिली कि अल्लाह की ज़ात डायरेक्शन जो है वो आपको समझ आ जाती है ना कि इस डायरेक्शन में आपने चलना है, तो इस तरफ से आपको रोशनी मिलेगी। तो वो रोशनी इन लोगों से मिली, तो अल्लाह ने फिर ये रास्ता खोला, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते गए। तो क्या लोगों को बताएंगे कि वो जो ज़िंदगी थी और ये ज़िंदगी, इसमें कितना फ़र्क है? गंदगी गंदगी होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं है। आप गटर के पास खड़े हैं तो डेफिनेटली आपको स्मेल आएगी, ये कोई नहीं कह सकता कि वहाँ से आपको खुशबू आए, लेकिन ये है कि उसके अंदर से निकलना मुश्किल था। वो इन अल्लाह वालों के ज़रिए से अल्लाह ने जो है वो किया कि अल्लाह ने निकाल दिया। फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए हज़ारों लोगों को, आपने वीडियोस देखी भी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर भी, लाखों मिलियंस में लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, तो हज़ारों लोगों को अल्लाह ने जो है वो इस गुनाह से निकलने का जो है वो, इस बुराई की, गंदगी, जो गंदगी की दुनिया है उससे निकलने का। और बहुत सारे लोग जो है वो गंदगी से निकले नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो उस जगह के ऊपर रहते हुए भी अपने आप को बहुत सारी गुनाहों से, अपनी बुराइयों से जो है वो उन्होंने अपने आप को बचा लिया, महफूज कर लिया। माशाल्लाह। अच्छा, तो आप अल्लाह वाले आपको मिले, आप अल्लाह वाले हो गए। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलवा देते हैं, तो आप भी अल्लाह वाले हो गए। तो फिर आपके ज़रिए कितने लोग अल्लाह वाले बने? कितने लोग बने ये तो मैं अंदाज़े से नहीं कह सकता, लेकिन शायद मैं जिस भी शहर में जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है, इवन कि पाकिस्तान का ऐसा शहर नहीं और अदर कंट्रीज़ से। और बहुत दफ़ा तो ये भी हुआ कि रावलपिंडी के अंदर दुबई से कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आई, कुछ फैमिली की मौसूल हुई, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस जैसे लोग करते रहते हैं ना। मेरा ये मीडिया के ऊपर ये चीज़ें लेके आने का मकसद भी यही था कि एक दिमाग खुले, एक जो है वो मोटिवेट मिले लोगों को, एक रास्ता, जैसे मुझे रहनुमाई मिली, जैसे मुझे रोशनी मिली, और लोगों को भी जो है वो रोशनी मिले। बहुत सारी जो है वो लोगों ने जो है वो राब्ते किए। अभी पिछले से पिछले महीने एक दुबई से जो है वो, शायद आपका वो इंटरव्यू देखें भी, दुबई से जो है वो एक फैमिली ने मुझे कॉल की कि हमारा जो है वो बच्चा जो है वो इस सोसाइटी में नाच गाने वाली, लेकिन वो नाच गाने के अलावा भी बहुत सारी खुराफात हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो उनके अंदर चला गया। तो हम जो है वो, आप जो कहते हो हम आपको जो है वो, हम आपको पैसे देते हैं, हम आपको मिन्नतें की उन्होंने। मैंने उनसे, अल्लाह गवाह ये आज पहली दफ़ा आपके इंटरव्यू के तवस्सुस से जो है मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वरना कि मैंने एक तो सबसे पहले कि इंसान अल्लाह के सामने साफ़ होना चाहिए, मखलूक के लिए नहीं। मैंने पल्ले से कराया ख़र्चा, 1 रुपया भी उनसे लिया हो, उनके वालिदैन से, वो भी सुन रहे होंगे। तो मैं सरगोदा से गश्त करने के लिए उनके पास जाता था, उस लड़के के पास। उन्होंने, वालिदैन ने मेरे साथ उनका रब्ता करवाया। फिर मैं हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, जैसे मुझे अल्लाह तौफीक देते, मैं अपने घर से जो है वो उस बच्चे को मिलने के लिए जाता। बहुत उसमें सिफ़ात थी अल्लाह ने माशाल्लाह। फिर ये हुआ कि उसने मेरे साथ सरोज़ा लगाया। सरोज़ा लगाने के बाद एक तो है कि मतलब कि आप किसी को सिर्फ मज़हब की जो है वो डायरेक्शन देते हो, लेकिन आप जब तक किसी की ज़हन साजी नहीं करते ना कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, नमाज, रोज़ा,
حج زکوٰۃ آپ ان معاملات کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے آئیں گے، لوگ آسانی سے آ جائیں گے، لیکن جب تک لوگوں کے اندر یہ موٹیویشن نہیں جائے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت تک وہ اندر سے وہ جو چمٹا ہوا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کہ اس سے جو ہے موت کی یاد سے لذتوں کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، تو اس سے بات کرتے رہے تو ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے ماشاءاللہ وہ واپس دبئی گیا، اس نے بال کٹوائے اپنے والدین کے پاس، اب ماشاءاللہ ان کے والدین کے بڑے میسیج آتے ہیں، بڑی محبت اور 1 روپیہ بھی حرام ہو میں نے ان سے لیا اپنی جیب سے، اور یہی دین کا ہمارے الحمدللہ تبلیغ والوں نے ہمیں یہی ذہن دیا ہے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، باقی انسان ہے، اسباب کے درجے میں کمزوریاں ہیں، سب کچھ ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ وہ چیزیں جو ہے وہ اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، تو کرتے رہتے ہیں۔ آپ ویڈیو مجھے دیجیے گا، میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو ہریرہ میرے بھائی ہیں چھوٹے، میں ان سے اتنا انسپائر ہوا ہوں، ان کا اخلاق، ان کی محبت اور ان کا سلیقہ، تو یہی اللہ کے نبی نے جو دنیا میں اسلام پھیلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ، کہ لوگ گرویدہ ہوتے گئے، تو آپ اپنے اخلاق سے دنیا میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو یہ وہ ہیں ابو ہریرہ صاحب جنہوں نے ایک دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں، اور آج ان کے والدین کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہوں گے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے اتنے زیادہ لوگ، زیادہ تر جتنے مطلب کہ اللہ نے مجھے جن کا ذریعہ بنایا اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، کمیونٹی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جتنے لوگوں کو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا نا، ان کی مائیں سجدوں کے اندر رو رو کے جو ہے وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور وہ مجھے دعائیں بھیجتی ہیں، تو میرے اکثر بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں جہاں محبت ہوتی ہے نا، تو بیچ میں کچھ جو ہے وہ ایسے بھی لوگ جو تنقید بھی کرتے ہیں مذہبی لوگوں کے اوپر، تو تنقید کرنے والے وہ ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہمارا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، دنیا جو ہے وہ ایک سٹیج ہے، ہر شخص اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہے، اور آپ کے انٹرویو کے اندر میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنی جلدی کسی کو انٹرویو دیتا نہیں ہوں، اور میں کھل کے بولتا بھی نہیں ہوں، اور یہ نہیں ہے، میں آپ کے انٹرویو کے توسط سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں ایک جگہ پہ ابھی پچھلے دنوں میری کسی سے جو ہے وہ، میں حجاب کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں، کسی بڑی پرسنالٹی سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کی نا باڈی لینگویج اور آپ کی زبان جو ہے نا وہ میچ نہیں ہو رہی ہوتی، تو میں نے انہیں جو ہے وہ جواب دیا، میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو میرے اندر ہے نا میں وہ زبان پہ نہیں لانا چاہتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کے، وہ ساری چیزیں ضروری نہیں کہ ہم دکھائے اس طریقے سے جو ہیں، اور بہت ساری چیزیں ضروری نہیں جو دکھ رہی ہیں وہ ویسی ہوں، تو اندر الحمدللہ جب آپ کے اندر اللہ نے ایمان پیدا کیا ہے، آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، خواہ وہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، اسے حق کا پتہ ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ ڈائریکشن، روحانیت، تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی خوشبو، تو وہ بس ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ جو ہے مائک سے بہت گھبراتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات کہی ہوئی ہے نا، وہ اللہ شاید معاف کر دے، یہ تو دیکھ رہے نا، یہ نہیں معاف کرتے، تو اس لیے مجھے BBC والوں نے کہا انٹرویو کا، اور انہوں نے تقریباً 3-4 مہینے میری منتیں کی میک کے ساتھ ہی کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، میں نے وائنڈ اپ کر دیا، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں ہوں جس کا آپ انٹرویو کریں، آپ کسی بڑی پرسنالٹی کا انٹرویو کریں، کہتے نہیں آپ بڑی پرسنالٹی، میں نے کہا نہیں میں بڑی پرسنالٹی اگر ہوں بھی تو، لیکن میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا میں بڑی پرسنالٹی ہوں، کہ جس دن میں نے یہ سمجھ لیا نا کہ میں بڑی پرسنالٹی ہوں، اس دن میرا کام رک جائے گا، کام کیا ہے؟ لوگوں کو وہ راہ دکھانی، نکالنا جو کامیابی کا راستہ ہے، تو اگر میں خود میں ہی اپنی ذات میں کوئی پرسنالٹی یا کوئی شخصیت بن کے کھڑا ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ میں کچھ ہوں، میرے بھی کوئی 2-4 پھول ہیں، تو پھر میرا کام تو ختم ہو گیا۔